نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 192 آیت نمبر 69 سے 104 تک، لیسن نمبر 192 آیت نمبر 69 to 104۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور پڑھ سنائیے ان کو، نبأ خبر ابراہیم علیہ السلام کی۔ تلا یتلو تلون، اور تلاوتن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تلاوت کرنے کا، کسی کو پڑھ کر سنانا۔ علیہم، ان پر، یعنی انہیں پڑھ کے سنائیے، مراد ہے اہل مکہ جہاں یہ سورت نازل ہو رہی تھی۔ تو کس کو حکم دیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ سنائیے ان کو، یعنی قریش مکہ کو، کیا؟ نبأ خبر۔ اور نبأ کون سی خبر ہوتی؟ اہم خبر، اہم واقعہ، اور اس واقعے میں خاص طور پر جس کو واقعہ سنایا جائے اس سے بھی وہ متعلق ہوتا ہے۔ تو نبأ ابراہیم علیہ السلام کی خبر، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، قصہ۔ تو اہل مکہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کیا سبق ہو سکتا تھا؟ ان کے لیے یہ واقعہ کیا نسبت رکھتا تھا؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے اور خود کو ان کا وارث سمجھتے، اور اس بات کا دعویٰ کرتے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا اور ان کی کوششیں کیا تھی، وہ تو سنو، ان پہ تو غور کرو۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ما تعبدون، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی صورت کے شروع میں گزر چکا، لعلک باخع نفسک، کہ شاید آپ ان کے پیچھے اپنی جان گلا دیں۔ یہی کیفیت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تھی، انہوں نے بھی اپنے باپ اور اپنی قوم کی ہدایت کے لیے جان گھلا دی اور ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس سمجھانے میں بہترین انداز کیا تھا؟ سوال کا انداز۔ ما تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ سوال ہمیشہ انسان کے ذہن کو جگاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے کچھ پوچھے تو آپ کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک دم آپ جاگ جاتے ہیں اور آپ زیادہ سوچنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات زیادہ سوچنے کی وجہ سے کچھ جواب نہیں دے پاتے۔ تو سوال ہمیشہ انسان کو الرٹ کرتا ہے اور سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اگر وقتی طور پر انسان اس کا جواب نہ بھی دے سکے تو کیا ہوتا ہے؟ دیر تک سوچتا رہتا ہے، بعد میں بھی سوچتا ہے۔ ما تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قالو، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، اصنامن، بتوں کی۔ یعنی خود اپنے منہ سے انہوں نے اقرار کیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ہم بتوں کے غلام ہیں۔ اصنام کس کی جمع ہے؟ صنم کی۔ اور صرف اتنا نہیں کہ ہم ان کو پوجتے ہیں، فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، پھر ہم رہتے ہیں ان کے لیے جمے ہوئے۔ نظلو کا لفظ جو ہے ظلہ سے ہے، ظلہ، باتا، کانا، سارا۔ تو ظلہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دن کے وقت کوئی کام کرنا اور کرتے جانا۔ تو یہاں یہ تسلسل کے معنی میں آ رہا ہے کہ ہم قائم رہتے ہیں، لہا، ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ بتوں کے لیے۔ عاکفین، مجاور بن کر۔ عاکف، عاکفہ سے ہے، جم کر بیٹھنا۔ اور عکوف کہتے ہیں تعظیم کے طور پر کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور اس کو لازم پکڑ لینا۔ تو ہم ان کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان کو لازم پکڑے ہوئے ہیں، ان کی عبادت پہ جمے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا سوال صرف اتنا تھا کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو، اور ان کا جواب کتنا ہے؟ صرف یہ نہیں کہا نعبد اصناما، جواب تو یہیں تک کافی تھا۔ مزید کیا کہا؟ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ڈٹرمنیشن اپنی شو کر رہے ہیں، اور اپنے فخر اور پورے گھمنڈ کے ساتھ اور اپنی پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ
کیا بتاتے؟ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، تم ہم کو سمجھانے کی کوئی کوشش نہ کرنا، ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں کرتے رہیں گے، جم کے کریں گے، کیونکہ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے سوال سے یہ سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیوں پوچھ رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنی موجودہ حالت اور اپنی آئندہ حالت بتا دی۔ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ، اور اسی پر ہم جمے رہتے ہیں اور جمے رہیں گے، جو کر رہے ہیں بس ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے مایوسی کا اظہار نہیں کیا اور اپنی تبلیغ جاری رکھی، جیسے ہم پچھلے واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کو دیکھتے ہیں کہ جب پیغام پہنچانے کا وقت تھا تو وہ پہنچاتے گئے۔ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، پھر سوال کیا کیا وہ سنتے ہیں تمہاری؟ اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ تم بتوں کو پوچھتے ہو، اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ جب تم ان سے دعائیں کرتے ہو، ان کو اپنی مشکل میں پکارتے ہو، تو کیا وہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں یہ پتھر کے بت؟ او ینفعونکم، یا وہ نفع دیتے ہیں تم کو جب تم ان کی عبادت کرتے ہو؟ او یضرون، یا نقصان دیتے ہیں اگر عبادت نہ کرو؟ یعنی کیا ہوتا ہے ان کی عبادت کرنے سے تم کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور چھوڑنے سے کیا نقصان ہوگا؟ کوئی جواب نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ قالو، کہنے لگے، بل وجدنا آباءنا، بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، کذالک یفعلون، اسی طرح وہ بھی کرتے تھے۔ کذالک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اسی طرح، جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی یہی کرتے تھے، لہذا ہم بس اندھا دھن انہی کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر ہیں۔ قالا، کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، افرأیتم، کیا پھر غور کیا تم نے؟ رأیتم، رآ سے، اور رآ کا معنی یہاں ظاہری نظر سے دیکھنا نہیں بلکہ بصیرت سے اور سوچ سمجھ کے دیکھنا، غور کرنا۔ افرأیتم ما کنتم تعبدون، ما جن کی، کنتم ہو تم، تعبدون تم عبادت کرتے، انتم تم، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا، الاقدمون پہلے۔ اقدمون کس کی جمع ہے؟ اقدم کی، اور اقدم کا روٹ کیا ہے؟ قدم، اور قدم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آگے بڑھنا، آگے ہونا۔ تو اقدم کس کے وزن پر ہے؟ افعال کے وزن پر، اور افعال کا صیغہ کیا ہے؟ افعال التفضیل، یعنی سپرلیٹو ڈگری۔ الاقدمون، وہ سب سے پہلے پرانے، وہ تمہارے یعنی پہلے سے پہلے باپ دادا جن کو تم کہتے ہو کہ تم ان کو فالو کر رہے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی کتنا بھی قدیم ہو، کوئی کتنا بھی پہلے ہو، پائنیئر ہو کسی چیز کا، وہ اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ اس کو فالو کیا جائے اگر وہ صحیح راستے پر نہ ہو۔ اب پھر یہ جو ان کا سوال ہے اس میں تعجب بھی ہے، سوچ کو ابھارنا بھی ہے کہ تم نے غور کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم بھی اور تمہارے باپ دادا جو سب سے پہلے تھے، ان کی کیا حقیقت تھی؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، پس بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں، میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ تم ان کی پوجا کرتے ہو، میں ان کو دشمن سمجھتا ہوں۔ کیوں دشمن کیوں سمجھتے تھے؟ بت بےچارے تو نہ ہلتے ہیں، نہ جلتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، تو وہ تو کیا نقصان دیں گے؟ شرک کا ذریعہ ہے، فتنہ ہے۔ تو جو چیز بھٹکانے کا ذریعہ ہو، ہاں وہ کتنی معصوم کیوں نہ ہو، کتنی انوسنٹ کیوں نہ نظر آتی ہو، وہ انسان کی دشمن ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز، ہاں وہ پتھر کا بت ہو، ہاں وہ ہڈیوں اور گوشت کا بت ہو، یا وہ مال و دولت کی شکل میں ہو، کوئی بھی چیز۔ بعض اوقات بعض چیزیں دیکھنے میں بالکل بے ضرر نظر آتی، بظاہر ان کو کوئی نقصان نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ وہی چیزیں انسان کو اللہ سے دور لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، بھٹکانے کا ذریعہ بنتی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بت جو تم نے سجائے ہوئے ہیں، اور یہ بت جن کے آگے تم دن رات سیوا کرتے ہو، جمے رہتے ہو، میں ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ وہ تو ابراہیم کو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، ابراہیم کیوں ان کو دشمن سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے
کہ ابراہیم علیہ السلام کے خیال میں وہ ایک ایسے طریقہ زندگی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو اللہ سے دور لے جانے والا ہے. قیامت کے دن انسان ایسے دوستوں کے بارے میں جو اسے اللہ سے دور لے گئے کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کیا دنیا میں کبھی کسی انسان کو یہ احساس ہوا کہ جس دوست سے وہ انتہائی محبت کرتا ہے وہ اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز خواہ وہ کتنی ہی محبوب ہو، عزیز ہو، کچھ ہو، لیکن اگر وہ اللہ سے دور لے جانے والی یا اللہ کے ساتھ شریک ہونے والی ہے تو وہی چیز انسان کی دشمن ہے، خواہ انسان کو اس میں کتنا ہی بظاہر وقتی طور پہ فائدہ کیوں نہ نظر آتا ہو. کچھ چیزیں براہ راست اور کچھ چیزیں انڈائریکٹلی ہمیں اپنے اصل مقصد زندگی سے، پرپز آف لائف سے دور لے جانے والی ہوتی ہیں، اور ہم ان کو غیر مضر اور انوسنٹ سمجھ کر اختیار کیے رہتے ہیں. اور وہی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ سے قریب کرنے کی بجائے دور کر دیتی ہیں. سوچئے اور غور کیجئے ان تمام اشیاء کے بارے میں، ان چیزوں کی فہرست بنائیے کہ جو آپ کو اچھی لگتی ہیں لیکن اللہ سے دور کرتی ہیں. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ سب میرے دشمن ہیں. اور عدو کا لفظ جو ہے واحد بھی استعمال ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے. جیسے اردو میں آپ دیکھیں وہ میرا دشمن ہے اور وہ میرے دشمن ہیں، تو دشمن کا لفظ جو ہے واحد بھی اور جمع بھی. الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، کہ رب العالمین میرا دشمن نہیں ہے. کیوں؟ الذی، رب العالمین کون ہے؟ وہ جو. اب آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی کیا تعریف کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام اسے پرسنل لیول پہ کریں گے اب کہ کون ہے میرا رب. پیچھے موسیٰ علیہ السلام نے رب السماوات والارض اور مشرق اور مغرب اور جو ان کے درمیان ہے ایک، یعنی بڑے سکوپ میں رب العالمین کا انٹروڈکشن کرایا تھا فرعون اور اس کے درباریوں کے حسب حال، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام اس کو پرسنل لیول پر لے رہے ہیں. الذی خلقنی، وہ جس نے پیدا کیا مجھ کو، جس نے بنایا مجھے، جو میرا خالق ہے. فہو یہدینی، پس وہ ہدایت دیتا ہے مجھ کو. اب رب کون ہے؟ خالق، ہادی. والذی هو یطعمنی ویسقینی، اور وہ جو کھلاتا ہے مجھے، ویسقینی، اور پلاتا ہے مجھے، رازق ہے میرا. وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِي، تو وہ شفا دیتا ہے مجھ کو، صحت یاب کرتا ہے مجھ کو، تو شافی بھی وہی ہے میرا. وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہ جو موت دے گا مجھے، ثُمَّ يُحْيِينِي، پھر زندہ کرے گا مجھے. تو گویا الممیت اور المحیی بھی وہی ہے. والذی، اور وہ جو اطمع، میں توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ بخش دے گا میرے لیے، خطیئتی، میری خطا، یوم الدین، یوم الدین کو. اور دین کیا ہے؟ دانا یدین، دین، جزا، سزا، بدلہ، بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن وہی مجھے میرے گناہوں اور میری غلطیوں پہ بخش دے گا، معاف کر دے گا. تو وہ غافر الذنب ہے، قابل التوب ہے. یہ ہے رب العالمین. اس میں آپ دیکھیے ایک لمحے کے لیے یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ جس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے راہ دکھائی، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے سلاتا ہے، وہی مجھے اٹھاتا ہے، اور وہی میری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے. میں جب ان آیتوں کو پڑھ رہی تھی تو انسانی ایٹریبیوٹس میں یہ چیزیں ماں کے اندر پائی جاتی ہیں. ماں جنم دیتی ہے، بچے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتی ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یوں کھاؤ، یوں بیٹھو، یوں چلو.
بٹھانے سے لے کے کھلانے پلانے چلنے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہنمائی کرتی ہے، پھر کھلاتی ہے پلاتی ہے، بچہ بیمار ہو جائے تو اپنا آرام بھول کے اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، پھر سلاتی ہے، پھر اٹھاتی ہے، اور پھر بچوں کی جو مسچف ہوتی ہے اس کو اگنور کر دیتی ہے، بلکہ اگر باپ بھی ڈانٹنے لگے تو آگے آ جاتی ہے اور بچے کے حصے کی ڈانٹ بھی کھا لیتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے۔ کیا ہے وہ رب العالمین جو میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ دنیا میں ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان ہر چھوٹی بڑی تکلیف میں رجوع کرتا ہے، اسی کا چہرہ دیکھتا ہے، اسی کی طرف بار بار پلٹتا ہے۔ لیکن جب بچہ شعور سنبھالتا ہے اور واقعی اللہ سے متعارف ہو جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ ماں سے بچہ کیوں اتنا مانوس ہوتا ہے، اور سب سے پہلے دنیا میں ماں ہی کو پہچانتا ہے، جبکہ نہ وہ بول سکتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی کچھ بھی نہیں اس کو معلوم، لیکن اس وقت بھی وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، ماں کو پہچانتا ہوتا ہے۔ بالکل چھوٹے بچے اگر رونے لگ جائیں، ایک چپ کرا ہے دوسرا چپ نہیں کرتے، ماں اٹھاتی ہے تو اٹھاتے ہی چپ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے جو انہیں پہچان کرا دیتی؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے، ماں کھلاتی پلاتی ہے، ماں سلاتی اٹھاتی ہے، وہ پیار کرتی ہے، تو ماں کا ایک تعارف ہو جاتا ہے، معرفت ہوتی ہے ماں کی۔ جتنی جتنی ماں کی معرفت ہوتی ہے اتنا اتنا اس کے ساتھ زیادہ تعلق بحال ہوتا ہے، اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس کی طرف اتنا ہی رجوع کرتا ہے بچہ۔ تو یہی چیز اگر آپ سوچیں اور غور کریں اسی مثال کو، تو جب انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی اور انسان واقعی ایک باشعور مسلمان بنتا ہے، تو پھر وہ اپنی ان چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ بندوں کی طرف نہیں، اب وہ ماں کی طرف بھی نہیں کرتا، اب وہ ہر چیز میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیے کہ وہ اپنی قوم میں تنہا تھے، نہ باپ اس راستے پر، نہ ماں اس راستے پر، نہ کوئی دوست اس راستے پر، وہ تنہا تھے اپنے ماحول میں۔ آپ دیکھیے کہ ہر انسان کو دوست کی ضرورت ہوتی ہے نا، ہر انسان کو اپنے دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرنے کو دل چاہتا ہے کہ میں اس سے مشورہ لے سکوں، اس کو اپنے غم دکھ سنا سکوں، کوئی میری سننے والا ہو، کوئی مجھے سمجھانے والا ہو۔ لیکن جہاں کوئی ایک بھی ہم خیال نہ ہو، کوئی بھی ہم خیال نہ ہو، کوئی یہ بھی بتانے والا نہ ہو کہ اب تم کیا کرو، تو وہ فطرت بتاتی ہے نا اندر کہ کس کی طرف رجوع کرو، اور یہی عقل مندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے حالات میں خود ایسے تھے، لیکن ہم سب کو ایسا ہی بننا ہے، چھوٹی چھوٹی ضروریات میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بندوں کی طرف نہیں دیکھنا، اللہ کی طرف دیکھنا ہے۔ اور یہی وہ دل کی کیفیت ہوتی ہے، یہی وہ اصل گہرا تعلق ہوتا ہے کہ جس میں انسان واقعی اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اور پھر دعا کیا مانگتے ہیں؟ اتنا کچھ پانے کے بعد مزید طلب کیا ہے؟ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، رب ہب لی حکما، یا رب مجھے علم اور فہم عطا کر۔ حکم یہاں بمانا علم کا فہم ہے، حکمت ہے۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا، نیک لوگوں سے ملا۔ یہ ہے ان کی تمنا، یہ ہے ان کی آرزو، یہ ہے ان کی انتہائی خواہش، آئندہ کی طلب کہ میرے پاس سب کچھ ہے، تو سب کچھ دیتا ہے، اب میری خواہش یہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی چوائس کیا ہے، دعا کیا ہے، دو چیزیں، مزید علم و فہم اور صالحین کی دوستی۔ بہرحال وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ میرے بارے میں لوگ بعد میں جو بات کریں اور جو تبصرے کریں اور جو تعریف کریں وہ کیا ہو، سچ پر مبنی ہو۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا ہی کیا، ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ سورۃ الصافات آیت 108 سے 110 تک، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، یعنی ہم نے اس کا ذکر خیر بعد والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، جو محسن ہوتے ہیں ان کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تو جب آپ اچھے کام کریں گے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اللہ تعالیٰ خود ہی کیا کرے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ پھر آپ کو اس کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں،
کسی کو کچھ رشوت دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ آپ رکھیں اور میرے سے محبت کریں، نہیں، وہ اللہ ڈالتا ہے، اللہ خود ہی ڈال دیتا ہے۔ جب آپ خود جینوئنلی کسی اچھے کاز کے یا اچھے کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں سچائی کے ساتھ، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ خود دلوں میں پیدا کر دیتا ہے، کھچ آ جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اس کے لیے کسی تکلف یا کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور بنا دے مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے۔ ورثہ کی واحد کیا ہے؟ وارث۔ وارث کی جمع ورثہ، یہاں ورثہ ہے۔ جیسے ساحر کی جمع سحرہ، کل پڑھا تھا، طالب کی جمع طلبہ۔ اور بنا دے مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے، وارثوں میں سے۔ اور وارث کون ہوتے ہیں؟ جو کسی آگے جانے والے کے پیچھے اس کی چیز کے مالک ہوتے ہیں۔ وغفر لے ابی، اور میرے باپ کو بخش دے۔ آپ دیکھیے کہ باپ کیا کرتا ہے اور ابراہیم کیا کرتے ہیں، اور اس نیکی کا صلہ ابراہیم اپنی اولاد میں دیکھتے ہیں، پھر اسماعیل آگے ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے والدین کے حق میں اچھا ہوتا ہے، اور اصل اچھائی کیا ہے کہ والدین اچھے نہ بھی ہوں پھر بھی اچھا ہونا۔ آزر کیا کرتے تھے ابراہیم کے ساتھ؟ کتنی سختی سے پیش آئے کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور نکل جاؤ یہاں سے۔ اور پھر جب آگ جلائی جا رہی تھی تو باپ بھی اس میں شامل تھا جو لکڑیاں ڈھو کے لا رہے تھے۔ اس باپ کے لیے ابراہیم دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ سے ہمیں اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے تو ہم مسئلے پوچھنے لگتے ہیں کہ ہم اب پھر کیا کریں ایسے ماں باپ کے لیے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہو، بھلے کچھ کیا ہو۔ آزر سے برا باپ تو نہیں ہو سکتا کسی کا۔ پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، وغفر لی ابی، میرے باپ کو معاف کر دے۔ قوم لوط پہ عذاب آ رہا ہے اور ابراہیم سسکیاں لے رہے ہیں اور اللہ سے جھگڑا کرنے لگتا۔ یہ ان کے نرم دل ہونے کی علامت ہے اور انسانوں کی سچی خیر خواہی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اندر سچی خیر خواہی تھی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سچی خیر خواہی تھی۔ کیسی؟ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہی کیفیت یہاں ہے باخع کی۔ وغفر لی ابی، یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ حالانکہ سب پتہ ہے باپ کیا تھا۔ انہ کان من الضالین، خود کہہ رہے ہیں یا اللہ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ کتنا اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے، اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ کسی اچھے کے ساتھ اچھا بننا کیا اچھائی ہے؟ وہ تو آپ عدلے کا بدلہ دے رہے ہیں۔ اچھا تو وہ ہے جو برے کے مقابلے میں اچھا ہے، جو زیادتی سہ کے، تکلیف سہ کے پھر اچھا سوچے دوسرے کا۔ اور یہی دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہم ہر نماز کے آخر میں پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور پھر یہاں پر وہ بات جو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ مشرکین کے لیے تو استغفار منع ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا مانگی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ میں دیتے ہیں 114 میں، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ بھی کیا تھا۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، جب انہیں پتا چلا کہ وہ باپ اللہ کا دشمن تھا، تبرأ منہ، تو اس سے بری ذمہ ہو گئے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، کیونکہ ابراہیم بہت آہیں بھرنے والے، بہت بردبار تھے، اواہ حلیم تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن بھی ابراہیم پھر دعا کریں گے، اور پھر کیا ہوگا میں یہ ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اور کیا انہوں نے دعا مانگی؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ رسوا کرنا مجھے جب وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد کو اس حال میں دیکھیں گے کہ منہ پر سیاہی اور گرد و غبار چڑھ رہا ہوگا۔ آپ والد سے کہیں گے، میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں، میری بات مان جائیں؟ باپ کہے گا، آج میں تمہاری نافرمانی نہ کروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار سے کہیں گے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میں تجھے ذلیل نہ کروں گا، کیونکہ دعا مانگی تھی نا، قبول ہوئی تھی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن میری رسوائی نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے قیامت کے دن۔
اور اس سے بڑھ کر میری ذلت کیا ہوگی کہ میرا باپ ذلیل ہو رہا ہے. اب دیکھیں کسی بچے کے لیے اس سے بڑی شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی کہ اس کے ماں باپ میں کوئی غلط بات ہو. اور تیری رحمت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو. وہ دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا. پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس بجو کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ ان کے باپ ہوں گے. ان کے والد کی شکل جو ہے وہ ایک بجو کی شکل بنا دی جائے گی اور پھر ان کو اس میں پھینک دیا جائے گا. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. جیسے دنیا میں قوم لوط پہ عذاب آ کے رہا اسی طرح قیامت کے دن ان کے باپ کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہاں سے ایک اہم بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں کسی شخص کا مقام کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ پہ زور نہیں رکھتا, زبردستی کچھ بھی نہیں منوا سکتا. ان کی باقی دعائیں قبول ہوئی لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی. یوم لا ينفع مال ولا بنون. آج ہمارے پاس کتنا بھی, سوچئے تھوڑی دیر, ایک شخص مرتا ہے بینک بھرا ہوا اس کا, کیا وقت ہے اس کی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ پوچھے گا لاؤ اپنا بیلنس شیٹ میں دیکھوں تو صحیح تم نے کیا کمایا تھا ساری زندگی, کتنا چھوڑ کے آئے تھے. دنیا میں بڑی واہ واہ ہوتی اتنی پراپرٹی چھوڑ کے مرا ہے فلاں, اس کا فلاں بھی تھا فلاں بھی فلاں بھی. جب کوئی مرتا ہے تو کیا باتیں ہوتی ہیں, سوچئے تھوڑی دیر, کوئی مرتا ہے تو کیا باتیں ہوتی ہیں. کتنے بچے تھے اس کے, پوچھتے نا لوگ کیا کر رہے ہیں, چھوٹے ہیں بڑے ہیں, شادی ہو گئی ہے سب کی, کس جاب پر ہیں. اور جب وہ سنتے ہیں ہاں فلاں 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 مقام پہ, پھر بڑے واہ واہ کرتے ہیں, خوش, وہ بہت کامیاب شخص تھا, کتنا بینک بیلنس تھا, کیا کیا تھا, کتنی پراپرٹی تھی, تمہارے حصے میں کتنا ہے, فلاں کو کتنا ملے گا. لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کے ساتھ آگے کیا گزر رہی ہے قبر میں وہ کسی کو نہیں پتا, نہ کسی کو انٹرسٹ ہے اس سے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جب قلب سلیم آتا ہے تو پھر انسان مال اور اولاد کے لیے بھی وہی فیصلے کرتا ہے جو ان کی آخرت کے لیے بہتر ہوتے ہیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور قریب لے آئی جائے گی جنت متقیوں کے. کون ہے یہ متقی؟ جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے, جن کے دل اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اور سامنے لے آئی جائے گی جہنم گمراہ لوگوں کے لیے. غاوین غاوی کی جمع ہے, غوا سے ہے. اور برزہ برزہ ہوتا ہے سامنے آنا, مقابلے کے لیے مبارزت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی پہلوان کے ساتھ مقابلے میں بھی مبارزت اور فوجوں کا آمنے سامنے آنا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ جہنم ایسے سامنے آ کھڑی ہوگی جیسے کوئی پہلوان کھڑا ہو اور آپ کو پکڑ دبوچ لینے کے لیے تیار ہو. یعنی آپ تصور میں لائیں ذرا, وہ سامنے آ کے کھڑی ہو ایک چیز, بلا کوئی جائنٹ جو آ کے اچک لے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ. اور کہا جائے گا ان کو ڈانٹ کے, أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. کہاں ہے وہ سب جن کی تم عبادت کرتے تھے. مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ کے سوا, اللہ کے سوا. اور اللہ کے سوا میں صرف پتھر کے بت نہیں ہیں, سب شامل ہیں جن کی بھی انسان پوجا کرتا ہے, جن کا بھی غلام بنا ہوا ہے. هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ. کیا وہ مدد دیں گے تم کو. او ينتصرون. یا وہ انتقام لے سکتے ہیں. یہاں دیکھیے ایک نصر ینصر ہے اور ایک انتصر ینتصر ہے. ایک باب افتعال ہے انتصار اور ایک نصر ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک ثلاثی مجرد ہے اور ایک مزید ہے, اور دونوں کے معنی میں فرق ہو رہا ہے. یہ میں آپ کو پریپیئر کر رہی ہوں فعل کے لیے. جی تو نصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا, اور انتصرہ کا معنی ہوتا ہے انتقام لینا. روٹ ایک ہے دونوں کا, معنی فرق ہو گیا. کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور کیا وہ انتقام لے سکتے ہیں. انتقام کیا ہوتا ہے, اس کے ساتھ مل کے پھر دوسرے سے بدلہ بھی لینا, لڑائی کرنے کے معنی میں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. کیا سیمیٹری ہے الفاظ. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ. کبکبو اوندھے منہ پھینکے جائیں گے. توبہ. کاف بابا روٹ ہے اور کاف دوسری دفعہ ایڈ ہوا ہے اس میں تکرار کے لیے, اور یہ جو تکرار ہوتی ہے کسی لفظ میں وہ اس کے اندر مزید شدت پیدا کر دیتی ہے معنی میں. کسی چیز کو اوپر سے لڑکا کے گڑھے میں پھینکنا, ذرا تصور میں لائیں.
ایک انسان ہے، اس کو کنویں میں پھینکا جا رہا ہو، پہلے اس کو ٹانگیں اوپر اور سر نیچے اور پھر دھڑام سے اسے پھینکا جائے نیچے. ایسی کیفیت ہے یہاں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اوندے منہ پھینک دیے جائیں گے، سر کے بل لڑکا دیے جائیں گے وہ بھی، اور سارے گمراہ، یعنی اپنے چہروں کے بل. تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا تو جنت متقیوں کے قریب لے آئی جائے گی، اسٹیپ ان، یعنی تیزی سے پل صراط پار کر جائیں گے، اور وہ لمحوں کی بات ہوگی، فوراً پہنچ جائیں گے وہاں، اور دروازے اس کے پہلے ہی کھلے ہوں گے. مفتحۃ لہم الابواب. اور اس کے برعکس جہنم وہ ایسے کھڑی ہوگی جیسے کوئی سامنے آئی ہو فوج، اور اس وقت انتہائی بے بسی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور اس جہنم میں وہ اوندے گرائے جائیں. کہاں سے گریں گے لوگ؟ پل صراط کے اوپر سے جاتے ہوئے. وجنود ابلیس اجمعون. اور کون جائیں گے جہنم میں؟ ابلیس کے سارے لشکر، سب اس کے فالوورز، پیروکار، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں. قالو، وہ کہیں گے، وہم فیہا یختصمون، اور وہ اس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے. یختصمون کا لفظ ہے، یہ بھی اختصام سے ہے، باب افتعال ہے، یہ بھی ایک دوسرے سے جھگڑنا، لڑنا. خصم اس کا روٹ ہے، خاص آدمی. تاللہ، قسم اللہ کی، ان کننا لفی ضلال مبین، بے شک ہم یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، ہم واقعی گمراہ تھے. اس وقت مان جائیں گے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں برابر کر رہے تھے رب العالمین کے، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے، یعنی شرک کر رہے تھے. اور پھر کہیں گے وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں، بھٹکایا ہمیں ہدایت سے مگر مجرموں نے. اور یہ مجرم کون تھے؟ شیاطین، ان کے آباء و اجداد، ان کے دوست. فما لنا من شافعین، پس نہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے کوئی سفارشی نہیں ہے. ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی دوست جو گہرا دوست ہو. صدیق کہتے ہیں سچے دوست کو، جو اپنی محبت میں خالص ہو، سچا ہو، واقعی سچ کہے، صرف دکھاوے یا اوپر اوپر سے محبت کے دعوے نہ کرے. اور حمیم کہتے ہیں بیسیکلی سخت گرم پانی کو، ابلتے پانی کو. حمیم، میم اس کا روٹ ہے. حمامہ کا معنی تھا گرم کرنا. حما بخار کو بھی کہتے ہیں عربی میں، جو بھی گرمی کرتا ہے. تو حمیم میں بیسیکلی 3 چیزیں پائی جاتی ہیں، گرم، سیاہ اور قریبی. تو حمیم کا لفظ ایسے دوست کے لیے آتا ہے کہ جو بہت قریب بھی ہو، بہت کلوز ٹو یور ہارٹ، اور آپ کی خیر خواہی میں تڑپ اٹھتا ہو، ابل جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے تھے، آپ کو کوئی بھی تکلیف ہوتی، کچھ ہوتی تو ایک دم مدد کے لیے پہنچ جاتے. تو ہوگا یہ کہ جہنم میں سب مجرم جب اکٹھے ہوں گے تو باہم لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے. اور اس لڑائی جھگڑے کی بات قرآن پاک میں کئی جگہ آتی ہے. سورۃ اعراف 38 میں آتا ہے حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا قالت اخراہم لأولاہم ربنا ہؤلاء اضلونا فآتہم عذابا ضعفا من النار. اور اسی طرح سورۃ الاحزاب 67 میں آتا ہے وقالوا، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی. فأضلونا السبیلا، انہوں نے ہم کو بھٹکایا. آج تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، اور کل اسی باپ دادا کو کوسیں گے بیٹھ کے اور کہیں گے یہ ہمارے بڑے، انہوں نے ہمیں بھٹکایا اور ہم بھٹک گئے. اب ہے کوئی سفارشی؟ الاعراف 53 میں آتا ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ. لیکن نہ تو واپسی، نہ کسی کی مدد، نہ کسی سفارش، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی چھوٹ ان کے لیے. اور وہاں اس مصیبت میں جا کے سب ایک دوسرے کے گلے پڑیں گے، کوئی کسی کی عزت نہیں کرے گا اور کوئی کسی پر رحم نہیں کرے گا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے. جہاں لاسز ہوتے ہیں، جہاں کوئی نقصان ہوتا ہے، جہاں ایک دوسرے کی کوئی ضرورت پوری نہیں کرتا. شوہر بیوی میں عام طور پر لڑائی کیوں ہوتی؟ جب بیوی کو یہ شکایت ہوتی شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا. عام طور پہ بیویوں کے یہی شکوے ہوتے ہیں. یا پھر
اسی طرح جب کوئی بزنس میں لاس ہو جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے تو پھر محبتیں عموماً کس میں بدل جاتی؟ یعنی سب لوگ مل کے اگر کوئی کام کر رہے اکٹھے خوش باش، کوئی چیز ٹوٹ گئی کوئی پھوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ وہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگیں گے. تو قیامت کے دن جب ساری ساری زندگی لوگ ہار چکے ہوں گے تو پھر کیسی کیسی لڑائیاں ہوں گی اور کیسے کیسے ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. اور ویسے بھی ہر چیز بے نقاب ہو کے کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کون کس کا کتنا مخلص تھا، کون کس کے لیے کتنا سچا تھا. اور اس وقت وہ تمنا کریں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش ہمیں ایک دفعہ واپس جانے کا موقع ملے، صرف ایک بار. کرہ یکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک بار لوٹنا. فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں مومنوں میں سے. لیکن کون واپس آ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں. کیونکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بارہا موقع دیتا ہے، بہت سے چانسز ملتے ہیں انسان کو. کس بات کے؟ سمجھنے کے، سنبھلنے کے. ہم میں سے اکثر لوگ ایسا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی شدید بیماری سے سروائیو کر جاتے ہیں، کسی شدید حادثے سے بچ جاتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ سے بچ جاتے ہیں. تو اس وقت انسان کیا سوچتا ہے؟ اللہ نے پھر مہلت دے دی. اور اس وقت انسان بہت وعدے کرتا ہے کہ اب تو میں فلاں فلاں غلط کام بالکل نہیں کروں گا، اور پھر وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں، کس میں؟ قصہ ابراہیم میں، البتہ ایک بڑی نشانی. وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کی اکثریت مومن نہیں. نشانی سن کے، پڑھ کے، دیکھ کے پھر بھی نہیں مانتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب البتہ وہ زبردست بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے. زبردست کس کے لیے؟ جو اس کے مقابلے میں اکڑیں اور سرکشی دکھائیں. اور رحیم کس کے لیے؟ جو واقعی ایسے کام کریں کہ جو اللہ کی رحمت کو دعوت دیں اور وہ رحم کے قابل بھی ہوں. ورنہ باقیوں کے لیے رحم نہیں ہوگا کیونکہ وہ رحم کے قابل نہیں.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.